نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنے آپ کو پاک باز مت سمجھو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون پاک باز ہے، کون متقی اور پرہیزگار ہے۔ عام طور سے انسان میں یہ مرض ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ خاص طور سے غریبوں کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام عبد الوہاب بن عبد الحمید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کو 3 مرد اور 1 عورت لے کر جا رہے تھے، اور کوئی آدمی چوتھا ان کے ساتھ موجود نہیں تھا جو جنازے کو کندھا دے سکے۔ کہنے لگے، میں نے عورت کو ہٹایا اور عورت والی جانب کو میں نے خود سنبھال لیا۔ تو ہم 5 افراد، 4 مرد اور 1 عورت قبرستان میں داخل ہوئے، وہاں جنازے کی نماز پڑھی اور اس کو دفن کر کے واپس آئے۔ دفن کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ تھا؟ تو ان میں سے عورت نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے محلے میں اور کوئی مرد نہیں تھا جو تمہاری جگہ جنازے کا چوتھا پایا پکڑ لیتا؟ اس نے کہا کہ آدمی تو بہت تھے، لیکن اس کو ذلیل سمجھ کے کوئی نہ آیا۔ میں نے پوچھا کیا بات تھی، کس وجہ سے یہ لوگ اس کو ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ مخنث تھا، یعنی یہ ہجڑا تھا۔ مجھے اس عورت کی اس بات پہ بہت ترس آیا۔ میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور کچھ نقد رقم اور کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اس کے حوالے کیا۔ میں نے رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس قدر حسین گویا کہ 14ویں رات کا چاند ہو اور بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں وہی مخنث ہوں جس کو تم نے آج دفن کیا ہے، اور میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرما دی، مجھ کو بخش دیا، میری مغفرت فرما دی، اور مغفرت کی وجہ میرا کوئی بڑا عمل نہیں تھا، بلکہ صرف یہ بات تھی کہ لوگ مجھ کو ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کبھی بھی اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور دوسروں کو کبھی بھی ذلیل اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی قدر اللہ رب العزت کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔